بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، رؤف طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے بنائی تو وہ کافی زیادہ دوستوں نے پسند کی۔ ان کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے ان چند ایک صحافیوں میں ہیں جو باقاعدہ افغانستان میں اسامہ بن لادن سے ملے اور ان کا انٹرویو کیا۔ گو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو کہتے ہیں میری میں ہو، میری مراد حامد میر سے ہے۔ ان کے انٹرویو کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اور ان کی وجہ شہرت بھی اسامہ بن لادن کا انٹرویو تھا، لیکن وہ تو کسی کے ساتھ گئے تھے، یہ تو خود سفر کر کے گئے تھے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا جب افغانستان میں یہ انٹرویو کرنے گئے تو کون کون سی آپ یہ کہہ لیں مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور کون کون سی رکاوٹیں عبور کر کر یہ افغانستان پہنچے۔ جی رؤف صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محسن بلال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے نا، یہ میرا ایکسکلوسیو انٹرویو نہیں تھا۔ اللہ غریق رحمت کرے، ایک نوجوان تھے اللہ وسایہ قاسم، وہ بعد میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے اسے مینج کیا تھا۔ اس میں لاہور سے میں تھا، نجم علی تھے، اور اپنا اسلام آباد سے سعود ساحر صاحب تھے، اور کچھ ایک دو اور دوست تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ ایک چینی صحافی بھی تھے، چینی صحافی بھی تھے جنہیں ہم نے باقاعدہ برقع اڑھا کے وہ بارڈر کراس کروایا جہاں چیکنگ ویکنگ ہوتی تھی۔ تو یہ چونکہ ایک غیر سیاسی وزٹ تھا افغانستان کے حساس علاقے کا، اور ظاہر اس کے لیے نہ پاسپورٹ پہ ویزا لگوایا گیا، نہ کوئی اور سرکاری جو تکلفات ہوتی ہیں، فارمیلٹیز جو وہ پوری کی گئی۔ ہم لاہور سے اور اسلام آباد سے پشاور گئے، اور پشاور کے بعد پھر ہم طورخم بارڈر پہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اب ہمیں کسی مناسب جگہ سے بارڈر کراس کر کے افغانستان میں داخل ہونا تھا، اور یہ بات ہے جس سال بلکہ جس مہینے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، یعنی مئی 1998 کی بات ہے۔ ہاں، مئی 1998 کی بات ہے۔ تو طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، اور مختلف فاصلوں پہ چوکیاں بھی تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو افغانستان کا بارڈر ہے ہمارے ساتھ پورس بارڈر ہے، یہ اس طرح کر لی ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی بھی بندہ کراس کر رہا ہے تو آپ اسے، بلکہ یوں بھی ہے کہ ایک گھر کا پچھواڑا جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ شاید افغانستان میں ہو۔ بارڈر یعنی اس طرح کا سیٹلڈ بارڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کھائیاں بھی آتی ہیں، غار بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، پھر چٹیل جگہ بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال ہم تقریباً اندھیرا شروع ہو گیا تھا، اور ہمیں دور سے احساس ہوا کہ وہ دور سے جو ایک چیک پوسٹ ہے، جیسے وہاں سے وہ لائٹیں ادھر ماری گئی ہیں، انہیں بھی شک ہو گیا کہ کچھ لوگ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو انہیں ہمارے گائیڈ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیٹھ گئے، بالکل کہا لیٹ جائیں، لیٹ تو ہم نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد خیر یہ ہے کہ وہ لائٹیں وائٹیں ختم ہوئی تو ہم نے پھر آسا چلنا شروع کیا۔ تو چونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے سفر کی نوعیت کیا ہوگی، ورنہ ہم جاگر وغیرہ پہن کے جاتے، ہم نارمل وہ بوٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ میرا پاؤں پھسل گیا، تو قریب ہی غار تھا۔ اب بے ساختہ میں نے وہ ایک درخت کو ہاتھ لگایا، وہ جسے آپ کرتے ہیں نا جب آپ پھسلتے ہیں، تو کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرا ہاتھ جو ہے نا وہ گیلا سا ہو رہا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی خاردار جھاڑ یا درخت تھا جسے میں نے ہاتھ لگایا۔ تو کیونکہ اس وقت ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ اس وقت احساس نہیں ہوا اس کی تکلیف کا، اور وہ بعد میں احساس ہوا کہ یہ خون تھا جو۔ تو ہم نے بارڈر کراس کیا جی۔ اس کے بعد پھر ہم پہنچ گئے افغانستان کے علاقے میں جہاں ہماری رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ رات ہم نے وہاں گزاری، مئی کا مہینہ تھا، اس کی تو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی چھت ہو اور کوئی کمبل ہو اور کوئی سردیوں کے لباس کا اور بستر کا بندوبست ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے سوئے، گدے وغیرہ تھے وہاں پہ، اور بہت عرصے کے بعد ہم نے وہ آسمان دیکھا جو ہم اپنے بچپن میں گاؤں میں دیکھا کرتے تھے، اس میں تارے بھی نظر آ رہے اور وہ نیل گو کیفیت بھی ہے، اس لیے کہ اب لاہور جیسے شہر میں وہ اس آسمان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، پولیوشن اور یہ سارے مسائل۔ اچھا، وہاں ہم نے کھانا کھایا جناب۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اگلے دن صبح ناشتہ کیا، اور
اپنا اسامہ بن لادن کی طرف سے 2-3 نوجوان عرب جو تھے جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے وہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے ہمیں اچھا اسامہ کی جو سیکیورٹی تھی آپ کو لگا وہ عربوں وہ جو ان کے ساتھی تھے عرب تھے یا طالبان نے بھی کوئی انہیں؟ جی ابھی بتاتا ہوں. تو اس میں پھر یہ ہوا جی کہ اپنا وہ ہمیں شیخ کہتے تھے, اسامہ کو شیخ کہتے تھے. تو وہ شیخ کی طرف سے ہمارا خیر مقدم کرنے آئے تھے اور افغان بھی تھے, افغانستان کے لوگ بھی تھے نوجوان. تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ سیکورٹی ریزنز ہیں اور اس وجہ سے ہم ابھی آپ کو ٹائم اور جگہ کا نہیں بتا سکتے کہ انٹرویو کہاں ہوگا, لیکن ایز ارلی ایز پاسبل ہماری کوشش ہوگی کہ یہ انٹرویو ہو جائے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ اس سے پہلے ایک نہیں وہ اس کے بعد کا واقعہ غالباً جب سمندر سے کروز میزائل جو ہے وہ مارے گئے خوست میں اس جگہ پہ جہاں ان کا خیال تھا کہ اسامہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ موو کرتے رہتے تھے, وہ کسی ایک جگہ نہیں ان کا ٹھکانہ تھا, وہ مسلسل موو کرتے رہتے تھے. یہ ان کی سیکورٹی میئرز میں ایک بات یہ بھی شامل تھی. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اپنا ہم انشاءاللہ جلدی آپ سے رابطہ کریں گے. پھر دوپہر کا کھانا کھایا, پھر اگلا دن ہو گیا تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی شیخ کے مہمان آئے اور یہ سارا. اس کے بعد پھر ہم گئے, پھر ایک جگہ چیکنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم یوں سمجھے کہ پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ پہ پہنچ گئے اور چاروں طرف پہاڑیوں پہ وہ لوگ تھے گارڈز وغیرہ کیا لے جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی. وہ سیکورٹی کا بھی تقاضا ہوگا ظاہر بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک کمرہ تھا, شیخ اس میں آ گئے, ان کے ساتھ وہ جو تھے ان کے نائب وہ جو مصری تھے, کیا نام تھا ان کا, احمد زواری, وہ بھی تھے. تو ادھر یعنی کرسیوں پہ سامنے ہم بیٹھے تھے جیسا بریفنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے سامنے وہ تھے اپنا اسامہ بن لادن بیٹھے تھے اور احمد زواری تھے, اور پیچھے گارڈ باقاعدہ کلاشنکوف کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے تھے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں نیروبی میں دھماکہ ہوا تھا, دارالسلام میں امریکی سفارت خانے میں دھماکہ ہوا تھا, ادھر سمندر میں بھی ایک آدھ کاروائی ہوئی تھی. تو اسامہ بن لادن صاحب نے سے آن کیا جی. انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ جو تھی 70s میں وہ سوویت یونین کے خلاف ہمارا جہاد تھا, اور چونکہ وہ اسلامی امہ کا جہاد تھا تو اب بھی ہمارا جہاد جو ہے وہ اسلامی امہ کا جہاد ہے, اور اب ہمارا ہدف امریکہ ہے. وہ بھی اسی طرح جاری ہے جس طرح اپنا روس ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ روس جو ہے وہ باقاعدہ اس کی فوجیں داخل ہو گئی تھی دسمبر 79 میں, اور امریکہ جو ہے اس کی فوجیں تو داخل نہیں ہوئی افغانستان میں. الحمدللہ یہاں پہ طالبان کی حکومت ہے, لیکن امریکہ ہمارے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے اور وہ دنیا میں اور مختلف جگہوں پہ, چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف اعلان جہاد کر رہے ہیں. کہ ایک صحافی کا جو سورس ہے وہ سب سے عام ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا سورس کون تھا, لیکن آپ کے سورس نے یہ بتایا تھا آپ صحافیوں کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. ہاں یہ پتہ تھا, یہ تو میں ورنہ یعنی ہم یہ رسک کیوں لیتے کہ جس میں خدا رکھا تھا میرا پاؤں پھسلا تھا وہ جھاڑی یا درخت کا میں آسرا نہ لیتا تو شاید بہت نیچے کہیں جا گرتا, یا سارے معاملات تھے. تو یہ رسک جو ہے یہ کسی بڑی اسائنمنٹ کے لیے لیا جا سکتا ہے نا, اور وہ اسائنمنٹ یہی تھی کہ ہم اسامہ بن لادن کا انٹرویو. سر یہ کہتے ہیں ایجنسیوں کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. نہیں یہ خیال درست نہیں ہے, یہ خیال درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ وسیع قاسم ہمارا نوجوان ساتھی میرے تو بیٹوں کی یا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. وہ بعد میں سرگودا میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں یہ تھی ویگن جو ہوتی ہے اس میں وہ حادثے میں وہ بیچارہ اللہ کے جاباک ہو گیا, اللہ کے پاس چلا گیا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا ایجنسیوں کا آدمی, ایون ہم جرنلسٹوں میں سے بھی. جب یہ انٹرویو چھپ گیا یعنی جب آپ واپس آ گئے, انٹرویو ظاہر ڈیٹیل انٹرویو یہ چھپ گئی آپ کی سٹوری, تو تب امریکہ کو مطلوب, دنیا کو مطلوب شخصیت تو آپ کو کسی ایف بی آئی نے میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا ابھی وہ اس کی بات کر رہے, وہ چینی اخبار بھی اس بھی تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم اس کمرے سے نکلے
اور باہر ایک وہ تھڑا سا تھا چبوترا، اس پہ آ کے بیٹھ گئے کھلی فضا میں، اور وہاں پہ گاوا قہوہ جسے ہم کہتے ہیں عربو سے گاوا بولتے ہیں وہ تھا، اور اس کے علاوہ اجوا کھجور تھی۔ شیخ بڑا پولائٹ آدمی تھا، آپ اگر اسے دیکھیں تو وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی دہشت گرد یا دہشت گردوں کو کسی طرح 100 دہشت گرد امریکہ جنہیں دائے، ایک خوبصورت سا نوجوان دبلا پتلا دراز قد، اور معلوم ہوا کہ وہاں بھی وہ اپنا رائڈنگ کا شوق جو ہے نا گھوڑ سواری کا، اس کے لیے وہاں بھی وہ وقت جو ہے وہ نکال لیتے ہیں جی۔ تو ہم پھر واپس آ گئے، تو اس کے بعد جناب پھر یہ ہوا کہ وہ اپنا لوائے وقت کے پورے صفحے پہ وہ یہ ساری روایات چھپی کہ ہم اسامہ بن لادن تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں کی گفتگو کہ وہ اس سے جن کا چھاپنا کوئی زیادہ خطرے کی بات نہیں تھی، مثلا سعودی عرب کے بارے میں بھی جو سخت الفاظ بیان کیے وہاں کی شاہی خاندان حکومت کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں سعودی عرب ہمارا دوست ہے، تو ہمارے جو پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی، اور غالباً اب تو الیکٹرانک میڈیا میں پیمرا آ گیا ہے، تو اس کے قوانین کے تحت بھی دوست ملکوں کے بارے میں ذرا احتیاط کی جاتی ہے بات کرتے ہوئے، تو وہ تو ہم نے نہیں چھاپا۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کسی نے رابطہ کیا، میں جب یہ 9/11 ہوا نا جس کو میں جدے میں تھا، وہاں ایک بڑے اخباری ادارے سے وابستہ تھا، لیکن یہ ہوا کہ اچھا ایک گروپ فوٹو تھا جو ہم نے اسامہ بن لادن کے ساتھ بنایا۔ ہاں جی بالکل دیکھا، نجم علی بھی ہے، ہاں نجم علی بھی ہیں، اور وہ کلاشنکوف وہ رکھی ہوئی ہے گود میں اور سارا۔ تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر رابطہ کیا، تو معلوم ہوا کہ میں تو جدے جا چکا ہوں۔ نوائے وقت میں نے یہی اطلاع دی تھی کہ وہ تو پاکستان میں نہیں ہوتا، اگرچہ میں 9/11 سے یہ ستمبر میں ہوا نا، میں عموماً جولائی اگست میں چھٹی پہ آتا تھا، تو جولائی اگست میں پاکستان سے ہو کے گیا تھا۔ البتہ یہ ہے کہ نجم علی وغیرہ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، شاید کچھ انویسٹیگیشن بھی کی ہو، لیکن چونکہ جو کچھ ہم نے جس طرح پہنچے، جو کچھ ہم نے وہاں پہ گفتگو کی، اور اسامہ بن لادن صاحب نے ایشوز پہ جو اظہار خیال کیا وہ سب ہم نے چھاپ دیا تھا، اور خفیہ کوئی اس میں ایسی بات تھی نہیں کہ اس میں ایف بی آئی جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں سورس بتاؤ بھائی، سورس بتاؤ اپنا، وہ سورس اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس یعنی اس سے پہلے، ہاں اس سے پہلے، یعنی وہ جن کا ذکر کیا اللہ وسائے قاسم جو تھے، تو ان کا جو سورس تھا وہ نہیں آپ کو پتا۔ چلیے سر بہت شکریہ۔ اصل میں لوگوں کو اس ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو بتانا یہ مقصود ہے کہ اکیلے حامد میر صاحب نہیں ہیں کہ جنہوں نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کی ہو یا انٹرویوز وغیرہ کیے ہوں، اس سے پہلے رؤف طاہر صاحب جو ہیں وہ کچھ صحافتی دوستوں کے ساتھ یہ انٹرویو کر چکے تھے، اور انہوں نے اس واقعے کی پوری روایت بھی ہمیں سنا دی ہے۔ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔